قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، مہمانان کرام اور معزز حاضرین، آج کی یہ مبارک و مسعود مجلس ہے جس میں بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت ہوئی۔ یہ مجلس مختلف ناحیوں سے، مختلف زاویوں سے تبریک و تہنیت کی بھی مستحق ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف زاویے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ اس بارے میں کوئی بات، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہم کا ہی حق تھا، لیکن سوء اتفاق کے اس وقت وہ دور علالت سے گزر رہے ہیں، اور جیسا کہ ابھی حضرت مفتی محمد احسان صاحب متظل نے بھی بتایا کہ کوشش بھی کی لیکن حاضر نہیں ہو سکے، لیکن انشاءاللہ آپ کی مستجاب دعاؤں انشاءاللہ وہ بہت جلد سے ہدیاب ہو کر تشریف لائیں گے اور اجازت حدیث دیں گے۔ تبریک و تہنیت ان طلب کے مستحق سب سے پہلے وہ طلباء عزیز ہیں اور وہ جماعت کہ جو ایک مرحلہ پورا کر کے تعلیم کا اب میدان عمل کی تعلیم رخ کرنے والے ہیں۔ ایسا میدان عمل کہ جہاں پر چیلنجز ہیں، مسئولیت ہے، دو طرفہ جواب دہی ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی اور خلق خدا کے درمیان بھی دو طرفہ جواب دہی ہے۔ گویا عرفاً طالب علمی کے دور سے آپ نکل کر میدان عمل کا رخ کریں گے، ذمہ داریوں کا دور شروع ہوگا۔ اس وقت جو یہ دور ہوتا ہے طالب علمی کا اور آپ کو سند دی جاتی ہے، وہ سند اس بات کی نہیں ہے کہ آپ یہ آخری حدیث پڑھتے ہی علامہ ہو گئے، بلکہ یہ سند پر جو اساتذہ دستخط کرتے ہیں وہ اس بات کی توثیق اور تصدیق کرتے ہیں کہ آپ میں وہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے، استعداد پیدا ہو گئی ہے، مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی لیے لکھا ہوا لہو مناسبت التامہ بالعلوم الاسلامیہ، کہ آپ کو ایک مناسبت، اصل امتحان تو اب شروع ہوگا، ابھی تک تو بے فکری کا دور تھا۔ مختلف اوقات میں اس بارے میں گفتگو ہوتی رہی، اس وقت صرف چند باتیں پہلے جو آپ کے مستقبل سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن کریم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اب جو آپ میدان عمل میں جا رہے ہیں اس کے مختلف گوشے ہیں، درس و تدریس ہے، تعلیم و تعلم ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اور مختلف علمی اور اجتماعی مسائل ہیں، لیکن قرآن نے اس کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، چاہے آپ کسی بھی میدان عمل کے اندر ہوں، وہاں حکمت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر اللہ نے عطا کر دیا۔ حکمت کا کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی، بلکہ حکمت وہ ہے کہ بر موقع آپ اس طرح سے اپنی بات کو پیش کریں، دین یعنی دفاع دین کا جو فریضہ آپ انجام دینے والے ہیں، کہ مخاطب کے قلب و دماغ پر آپ کے
کلام کا، آپ کے تخاطب کا براہ راست اثر مرتب ہو، عقلی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی. یہ آپ کا منصب اور آپ کا مقام ہونا چاہیے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کے مذہبی اقدار کیا ہیں، روایات کیا ہیں، تہذیبی روایات کیا ہیں، اس کے فکر کا جو گوشہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے. تو تبھی آپ اپنی بات کا رخ متعین کر سکتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ وبرکاتہ، ان کا ایک اصول تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اگر ان کی عقل، ان کے فہم، ان کے شعور، ان کے آگاہی کے مطابق اگر آپ بات کریں گے تو وہ براہ راست اثر انداز ہوگی. لیکن اثر اندازی کے لیے بھی علم پر عمل جو ہے وہ ضروری ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا تو تاثیر بھی پیدا نہیں ہوگی. ایک مرتبہ وہ سفر میں تشریف لے گئے، غالباً مظفر نگر کا واقعہ ہے، کہ سواری کے انتظار میں تھے کہ ایک صاحب بڑے غور سے ان کو دیکھ رہے تھے، غیر مسلم تھے، پنڈت جی تھے، اور اپنے مذہب کے، اپنے علم کے وہ بہت بڑے گیانی تھے. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مولوی محمد قاسم ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھئی مولوی تو کچھ نہیں ہوں، صرف محمد قاسم ہوں. کہا کہ یہی آپ کا تعارف ہے، کیونکہ مجھے بتانے والے نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو چھپاتے بہت ہیں. بہرحال میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اور وہ سوال میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی تب میں آپ سے اس کا جواب. آج اللہ نے ایسا ہو گیا، موقع آیا کہ آپ موجود ہیں. اور سوال یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک لوح محفوظ ہے، اور اس لوح محفوظ میں تمام احوال درج ہیں، جنت، دوزخ، ملائکہ، کرسی، کائنات کی مخلوقات، عرض سے فلک تک ہر قسم کی مخلوقات، یعنی سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے ذرات اور ان کی حرکات، ایک چیز درج ہے. یہ دنیا تو لاکھوں کروڑوں برس سے ہے. یہ عالم بدلتے رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا حجم کیا ہے، وہ لوح محفوظ کتنی بڑی ہے. اگر وہ اتنی بڑی ہے کہ جس میں عرش، کرسی، جنت، دوزخ، جہنم سب کچھ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزوں سے بڑی جو ہے عرش سے بھی بڑی ہے. تو آپ ذرا اس کی تشریح فرمائیے گا. اب اگر ان کو علمی نکات پر وہ بیان کرتے تو ان کی سمجھ میں نہ آتا. حضرت نے بڑے عجیب و غریب انداز ان کی فکری محور کو سمجھتے ہوئے جواب دیا. فرمایا کہ پنڈت جی یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے. کہا کہ یہی کوئی 70-75 سال کی عمر ہے. کہ آپ کو اپنی زندگی کے کچھ واقعات یاد ہیں؟ کہ کہا میری یادداشت بہت محفوظ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 سال کی عمر سے لے کر اور اب تک کے اکثر واقعات مجھے میرے ذہن میں محفوظ ہیں، مجھے یاد ہے. کہا کہ یہ جو 70 برس کے واقعات ہیں یہ کس جگہ پر ہے، کہاں محفوظ ہے؟ کہا کہ میرے ذہن میں، میرے دماغ میں. کہا کہ دماغ تو بہت بڑا ہے، اس دماغ میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک علم بھی ہے، اس میں بصارت بھی ہے، اس میں سماعت بھی ہے، اس میں فکر بھی ہے. ہر چیز مطلب کس حصے میں ہے؟ میں کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ میرے دماغ میں محفوظ ہے. کہا فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ انسان کے دماغ میں پچھلے حصے میں ایک بہت تاریک حصہ ہوتا ہے جو اس کا محافظ خانہ کہلاتا ہے، اور اس میں وہ یادداشتیں محفوظ ہوتی ہیں. اور جانتے ہیں اس کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ وہ ایک بال سے زیادہ باریک اور 1 انچ سے کی رگ ہوتی ہے، بس اس میں وہ ساری یادداشتیں محفوظ ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ حضرت کوئی
نہ ڈاکٹر تھے، نہ، لیکن بات کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اگر وہ رگ کسی صورت میں مڑ جائے یا اس میں بل پڑ جائے یا اس میں گانٹھ لگ جائے تو ساری یادداشت ختم ہو جاتی ہے. اسی کو الزائمر بھی کہتے ہیں. فرمایا کہ آپ کی 70 برس کی یادداشت جو ہے وہ آدھے انچ کی یاد اس میں محفوظ ہے، وہ آپ کا لوح محفوظ ہے. تو جب مخلوق کا لوح محفوظ اتنا ہے تو خالق کائنات کے جس نے لوح محفوظ کو بنایا اس کے لیے حجم کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ حکمت، اور یہ حکمت پیدا ہوگی علم پر عمل کرنے سے. پھر دوسرا اصول بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب بات کرو تو بہت نرم انداز سے کرو، قائل کر کے کرو. یہ سوچ کے مت کرو کہ مجھے اس پر غالب آنا ہے، بلکہ اس کو قائل کرنا ہے. پھر اگر بحث و مباحثے کی نوبت آئے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو وہاں ضبط کے یارانہ کو مت ختم ہونے دو. ضبط کا یارہ جو ہے وہ آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ وہ اصول ہیں. یہ تجربات آپ کو جیسے جیسے زندگی کے مراحل سے آپ گزریں گے وہ آئیں گی، اور اس وقت میں آپ کو اپنے اساتذہ کرام کی بتائی ہوئی باتیں یاد آئیں گی، اور اسی سے پھر مختلف ناحیوں سے آپ کے بات ذہن میں آتی چلی جائے گی. لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ طے کریں گے کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس علم پر آپ عمل کریں. کیونکہ علم کے بغیر عمل جو ہے وہ ضلالت کی طرف لے جائے گا، گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، اور بغیر عمل کے علم جو ہے وہ کبر کی طرف لے جائے گا. کیونکہ علم کا مزاج تعلی کا ہے. تو بہرحال یہ وہ چند چیزیں، باقی تو سارے سال درس کے دوران آپ کو اساتذہ کی طرف سے نصیحتیں ملتی رہی ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم نے آخری حدیث تلاوت کی ہے. عام طور پر محدثین کا قاعدہ یہ ہے کہ جوامع کا جو آغاز کرتے ہیں اپنے جامع کا، تو وہ کتاب الایمان سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سنن کا آغاز وہ کتاب الطہارت سے ہوتا ہے. یہ قاعدہ گویا متعین ہے اکثر محدثین کا، اور اس کی توجیہ اور علت بھی بتائی ہے. وہ محدثین کے جنہوں نے اپنی جامع کا آغاز کتاب الایمان سے کیا، وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی علت ہے، اس کی توجیہ ہے کہ عمل کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی عظیم ہو، کتنا بھی رفیع المرتبت ہو، کتنا بھی منفعت بخش ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں. گویا ایمان جو ہے وہ اس کی شرط لازم ہے کہ وہ شرط ہونی پوری ہوگی. تو جوانی کا آغاز کیا کتاب الایمان سے. تو قبولیت عمل کا جو مدار ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر گویا ایمان جو ہے وہ عمل کے لیے موقوف علیہ ہے، اسی پر قائم ہے. تو یہ اس کی وجہ اور علت یہ بیان کی ہے. جنہوں نے محدثین نے اپنی سنن کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا، انہوں نے اس کی توجیہ یہ بتائی کہ ایمان جو ہے وہ دراصل مرکزی دروازہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا، اور اس کے دو حصے ہیں. ایک اقرار باللسان کہ آپ نے یہ اس کا قانونی جواز پیدا ہو گیا، اقرار باللسان کے بعد وہ گویا اسلام میں داخل ہو گیا. اور ایک ہے تصدیق بالقلب. تصدیق بالقلب سے جب تک کہ قلب سے تصدیق نہیں ہوگی تو عمل کا داعیہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ ہے تصدیق بالقلب. اسی کو قرآن نے کہیں گے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لیا، کہا کہ نہیں ایمان نہیں لائے، بلکہ
مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، جب تک کہ ایمان جو ہے وہ آپ کی دل کے اندر جڑ نہیں پکڑ لے گا اس وقت آپ مومن نہیں ہیں، اور جب جڑ پکڑے گا تو داعی قلب اور تحریک عمل پیدا خود بہت پیدا ہو جائے گی، تو وہ تصدیق بالقلب سے پیدا ہوگی۔ لہذا اس مرکزی دروازے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی پاک صاف ہو اور طہارت، تو انہوں نے طہارت کو ایمان پر مقدم، ایمان میں داخل ہونے کے لیے طہارت کو شرط لازم قرار دیا کہ وہ شرط لازم ہے، اور اس کی دلیل دی انہوں نے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کہ اگر مطہر نہیں ہے، باوضو نہیں ہے تو آپ کلام الہی کو بھی نہیں چھو سکتے، اور اگر یہ کوئی جنبی ہے تو چھونا نہیں بلکہ نہ نماز پڑھے نہ مسجد میں داخل ہو سکتے، تو طہارت جو ہے وہ، اور نبی کریم علیہ السلام والسلام نے بھی النظافۃ من الایمان، بہرحال انہوں نے ان کی توجیہات یہ ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے کچھ امتیازات ہیں، کچھ اختصاصات ہیں جس میں، اور ان کے کچھ تفردات ہیں جس میں وہ بالکل منفرد، انہوں نے اپنی جامع صحیح البخاری کا جو آغاز کیا وہ کتاب الایمان سے نہیں کیا بلکہ بدء الوحی سے، کیف کان بدء الوحی سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کس طرح سے نازل ہوئی، اور اس کی توجیہ اور علت جو بیان کی وہ یہ بیان کہ وحی جو ہے وہ مادہ شریعت ہے، تمام ابواب کے لیے کی جو بنیاد ہے وہ مادہ شریعت ہے، قرآن نے بھی اس کو کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، کہ وحی سے پہلے تو آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لہذا ایمان سے پہلے مادہ شریعت کا جاننا ضروری ہے، اور مادہ شریعت البتہ اس کی شکلیں ہیں، وہی شکل کتاب الصلاۃ میں بھی نمایاں ہو رہی ہے، وہی شکل کتاب الحج میں بھی آ رہی ہے، وہی شکل دوسرے ابواب کے اندر بھی آ رہی ہے، تو اصل ہے مادہ شریعت، اور قاعدہ یہ ہے کہ مادہ جو ہے وہ شکل پر مقدم ہوتا ہے، مثلا ایک بڑھئی ہے، وہ لکڑی کے مادے سے مختلف چیزیں بناتا ہے، وہ میز بھی بنا دیتا ہے، وہ الماری بھی بنا دیتا ہے، وہ بیڈ بھی بنا دیتا ہے، مختلف شکلیں، لیکن مادہ ہے، اس کی وہ شکلیں مختلف ہو رہی ہیں، لیکن حق تعالیٰ کی ایک صفت خالق ہونے کے بعد بدیع بھی ہے، بدیع السماوات والارض، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مادہ پر، یہ مادہ پرست جو ہے وہ مادے کو قدیم مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک مادہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے آگے ان کی پہنچ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز بتائی ہے قرآن کریم نے، ان کا علم آ کے ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کذالک اوحینا الیک کتابا روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب، تو امام بخاری نے اس کی توجیہ اور علت اور استدلال جو کیا وہ اس آیت سے کیا، اور اول کو آخر سے نسبت ضرور ہوتی ہے، یہ ناممکن ہے کہ اول کو آخر سے کوئی نسبت نہ ہو، تو بہرحال عمل کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، تو امام بخاری کی سند پر اگر غور کریں تو وہ بڑی عجیب و غریب ہے، وہ ان کے تفردات میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اول بھی اور آخر بھی، کہ آغاز کر رہے ہیں بدء الوحی سے، اور اختتام اس حدیث پر لا کے کیا، اور اس کی ایک خاص ترتیب متعین کی کہ سب سے پہلے مادہ شریعت سے تعارف حاصل ہو کہ مادہ شریعت کیا ہے، جب یہ اس پر اعتقاد ہو گیا، اعتقاد قائم ہو گیا، اب ضرورت ہے ایمان کی، تو کتاب الایمان کو لے کر ہے، ایمان نام ہے حق تعالیٰ کی الوہیت کو جاننے کا، اس کی معرفت کا، اس کی ربوبیت کو، اس کی خلاقیت، اس کی وحدانیت کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو، اور اسلام کی حقانیت کو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان مجمل کی، تو
ایمان کے بعد ایمان پر اعتقاد اس وقت قائم ہوگا کہ جب اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور تصدیق بالقلب ہو جائے گی. تو لہذا مادہ شریعت سے ہمیں یہ معلوم ہوا اور اس کے بعد پھر وہ لے کر آئے کتاب الایمان. کتاب الایمان آنے کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں, اس کے مطالبات کیا ہیں. یہ جو ہمیں ایمان اللہ نے عطا کیا ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ کسی بھی فن کے تقاضوں کو جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, جہالت سے نہیں جانے جا سکتے. تو اب کتاب العلم کو لے کر آئے کہ کتاب العلم سے اس سے ہمیں ایمان کے تقاضوں کا علم ہوا اور دوسرے ابواب کا علم ہوا. تو مادہ شریعت کا بھی علم ہو گیا, ایمان کا بھی علم ہو گیا, علم بھی ہمیں حاصل ہو گیا. اب یہ کہ علم حاصل ہونے کے بعد ہمارا اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے مقصد تخلیق, کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ عبادت ہے. تو لا محالہ اب ہمیں عبادت کے بارے میں ہمیں معرفت اور آگاہی چاہیے. لیکن یہ اگر ہم عبادت اپنی عقل سے طے کریں گے تو ہم اس کی کنہ تک اور اس کی حقیقت اور ماہیت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس کا ایک خلاصہ بیان کیا اہل علم نے کہ 3 تعلقات ہیں. وہ ان 3 تعلقات کو اگر انسان نے سمجھ لیا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو اس نے مکمل دین پر عمل کر لیا, اس کا دین کامل ہو گیا. پہلا ہے تعلق مع اللہ, کہ ہمارے اور حق تعالیٰ کے درمیان تعلق کس طرح سے قائم ہونا چاہیے. وہ خالق ہے, میں مخلوق ہوں. وہ معبود ہے, میں عابد ہوں. وہ دائم ہے, میں مائل فنا ہوں. میں ہر وقت تغیر پذیر ہوں. 6 نسبت خاک را عالم پاک. یہ نسبت کیسے قائم ہوگی؟ کیونکہ کوئی نسبت کی کوئی بنیاد ہی نہیں ملتی. تو اس کی طرف بھی رہنمائی حق تعالیٰ نے, کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات بھی ابدی ہے اور ان کی صفات بھی ابدی ہے. تو کلام الہی کے ذریعے سے ہمارا رابطہ قائم ہو. پھر عبادت کے طریقے بتائے گئے, جیسے کہ قرآن نے الصلاۃ کا ذکر کیا, لیکن صلاۃ کیسے پڑھیں, کیسے ادا کریں اس کو؟ تو اب حدیث کی ضرورت ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی. تو یہ تعلق مع اللہ, تعلق مع اللہ کے ذیل میں تمام عبادات اور عبادات کے ابواب آتے چلے گئے. دوسرا ہے تعلق مع الخلق, کہ ہماری فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اجتماعیت ہو. ہم تنہا رہ نہیں سکتے. تو اجتماعیت سے ہی تہذیبیں بنتی ہیں, خاندان بنتے ہیں, سماج بنتے ہیں, قبائل بنتے ہیں, ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو جائے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور پھر ریاستیں وجود میں آتی ہیں. تو یہ ہے تعلق مع الخلق. پھر تو اب امام بخاری لے جاتے ہیں معاملات کو. عبادات کے بعد معاملات, نکاح ہے, طلاق ہے, وراثت ہے, ہبہ ہے, تجارت ہے, اور سارے معاملات. تعلقات بھی قائم ہو گئے. لیکن تعلق قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق بھی قائم ہوئے. تو وہ ہے تعلق مع النفس, کہ تیسرا درجہ جو ہے وہ تعلق مع النفس, کہ اس کے ذہن میں پھر حقوق آ گئے. سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا ہم پر حق کیا ہے, صحابہ کرام کا حق کیا ہے, اور وہ محسنین کے جن کے ذریعے سے ہمیں علم و آگاہی حاصل ہوئی ہے ان کے حقوق کیا ہیں, والدین کے حقوق کیا ہیں, ہمارے اہل و عیال کے حقوق کیا ہیں, عزیز و اقارب, پھر انفرادی حقوق کیا ہیں, میرا اپنی جان پر کیا حق ہے, اجتماعیت کے حقوق کیا ہیں. وہ سارے حقوق جو ہے وہ تعلق با نفس ہے. تو گویا جس نے ان 3 تعلقات کو سمجھ لیا, جان لیا اور اس پر عمل کر لیا, گویا اس نے پورے دین کو پر عمل کر لیا. تعلق مع اللہ کو سمجھ لیا تو عبادات کا حق ادا ہو گیا. تعلق مع الخلق کو ادا کیا تو معاملات, اور تعلق مع
نفس کو سمجھ لیا تو اجتماعیت کے تمام حقوق ادا ہو گئے. اس طرح سے یہ ترتیب. تو علم کے بعد عبادات کو لے کر آئے, عبادات کے بعد معاملات کو لے کر آئے, اور معاملات کے بعد حقوق کو لے کر آئے. لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ باقی ہے کہ ہر طرف فتنہ ہے, مخالف طاقتیں مزاحم ہیں آپ کے راستے کے اندر. سوال یہ ہے کہ انجام کیسے دیا جائے, عبادات کو, معاملات کو, حقوق کی ادائیگی کیسے کریں گے. تو اب لائے مغازی کو لے کے آئے کہ جدوجہد کیسے کریں گے آپ, کس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے. لیکن ظاہر ہے آگے بڑھنے کے لیے کوئی نظیر, کسی تمثیل کا ہونا ضروری ہے کہ یہ فلاں طبقہ جو ہے یہ میرے لیے نظیر ہے آگے بڑھنے کا. تو اب باب لے کر آئے اتباع سنت کا, کہ اتباع سنت, اور اسی کے ذہن میں سیرت مطہرہ اور صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے. گویا عمل کا راستہ اور جدوجہد کا اور راستہ مل گیا. اب مخالف طاقتوں نے لفظ جہاد کو جو جدوجہد سے ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے, تاکہ وہ جو ایک عملی قوت امت مسلمہ کی پہچان اور شناخت ہے اس کو متاثر کر سکے. حالانکہ انگلش میں یہی لفظ اسٹرگل کے نام سے, اسٹرگل اور جہاد میں کیا فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو بہرحال یہ جدوجہد, یہ کدوکاوی, یہ آگے بڑھنے کی, یہ تحریک کی صلاحیت, یہ سب چیزیں جو ہے یہ مغازی میں آ گئی. تو یہ تمثیل بھی آ گئی. اب یہ تمام ابواب جب آ گئے تو اس کو لا کے امت کی فضیلت پر لا کر منتہی کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم خیر امت ہو. لیکن خیر امت تک پہنچنے کے لیے ان تمام مراحل سے گزرنا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے کہ آپ اس میں. تو گویا مادہ شریعت بھی آ گیا, ایمان بھی آ گیا, علم بھی آ گیا, عبادات بھی آ گئی, معاملات بھی آ گئے, حقوق بھی آ گئے, مغازی بھی آ گئے, اتباع سنت بھی آ گئے, صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بھی آ گئے. ہم نے یہ ساری جدوجہد کر لی, لیکن ابھی بھی ایک سوال باقی رہ گیا. سوال یہ باقی ہے کہ اس کا اجر کیا ہے, اس کا ثمرہ کیا ہے. کیونکہ انسان کی طبیعت میں حرص ہوتا ہے, حریص ہے انسان. جب تک اسے کسی جدوجہد کا ثمرہ معلوم نہ ہو کہ یہ ثمرہ مرتب ہوگا, یہ نتیجہ مجھے ملے گا, یا اس کے یہ فوائد حاصل ہوں گے, تو انسان میں تحریک عمل پیدا ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ ثمرہ چاہتا ہے, وہ نتیجہ چاہتا ہے. اب ایک نتیجہ تو وہ ہے کہ جو ہم نے اپنی عقل سے متعین کر لیا. ظاہر ہے ہم بھی مادی, ہماری عقل بھی مادی, ہمارا وقت بھی محدود, ہماری عقل کا وقت بھی محدود. تو لہذا ہم اسی دائرے کے اندر اپنے فوائد اور منافع کو یا نقصانات کو دیکھیں گے, اس سے آگے نہیں. لیکن یہ سارا جو سلسلہ ہے جدوجہد کا, یہ کیونکہ ذات حق جل مجدہ سے مربوط ہے, تو نتیجہ بھی وہی سے ہم توقع کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دائم ہے, ابدی ہے, تو نتیجہ بھی ابدی ہونا چاہیے. ورنہ اس کا تو حاصل کچھ نہیں کہ نتیجہ اگر اسی زندگی کے اندر مرتب ہوا اور زندگی ختم, نتیجہ ختم, آگے پھر ہم کورے رہ گئے. تو امام بخاری نے اس حدیث پر لا کے ختم کیا. تو گویا کتاب بھی جلیل القدر, مصنف بھی جلیل العظمت, اور ان کی شان بھی جلیل الشان, جو یہ ان کے انفرادات ہیں, اختصاصات ہیں. تو گویا یہ لے کے آئے کہ یہ ہمیں, اور آگے یہ آخری حدیث لائے کہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں لا کر اپنی صنعت کو ختم کیا. تو
آغاز میں بھی ندرت ہے اور اختتام میں بھی ندرت. دنیا سے چلے اور آخرت میں لا کے انجام پر لا کے ختم کیا. یہ وہ صفات ہیں, یہ وہ اختصاصات ہیں, یہ وہ امتیازات ہیں کہ جو امام بخاری کو مقام عظمت پر رکھے ہوئے ہیں. اب یہ آخری حدیث جو ہم نے پڑھی, اس میں 3 اجزاء ہیں. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, ایک جز یہ ہو گیا. دوسرا ہے خفیفتانی علی اللسان, ثقیلتانی فی المیزان. تو جہاں تک کہ خفیفتانی علی اللسان, کہ یہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ اتنی سہل, اتنا آسان, اتنے کہ اس کو اگر آپ نے ادا کیا تو نہ ادائیگی میں دشواری ہے, اور اسے بند کر دیجیے یہاں سے, تو نہ ادائیگی میں کوئی دشواری ہے اور نہ اس سماعت پہ گرابار ہے. خفیفتانی علی اللسان, گویا ایک دفعہ بھی اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو یاد آ جائے کہ, اور اس کی توجیہ اور علت بھی بتائی ہے نے کہ اول تو حق تعالیٰ کی جانب سے یہ الہام کیا گیا تو الفاظ آسان رکھے, اور پھر عربی زبان بلسان عربی مبین, کہ وہ خود اخف زبان ہے, اس کے ایسے امتیازات ہیں جو کسی دوسری زبان میں ہے ہی نہیں. پہلی چیز یہ کہ ذات حق جل مجدہ کے معجزات کا تحمل کرنے والی صلاحیت اگر کسی زبان کے اندر ہے وہ صرف عربی زبان میں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, قرآن بھی اسی لیے اللہ کا کلام جو ہے وہ عربی کے اندر نازل کیا. معجزاتی پہلو یہی ہے کہ ایک 5 6 7 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کو 700 750 صفحے کی کتاب کو حفظ کر لیتا ہے. زبان اس کی کوئی بھی ہو, چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو یا شمال کا ہو یا جنوب کا, زبان کوئی بھی ہو, قبیلہ کوئی بھی ہو, لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی زبان میں نہ کوئی لکنت پیدا ہوتی ہے نہ آسان کا. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. پھر دوسری چیز کہ وسیع الفہم, اس کے مفاہیم جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں. جنت کی زبان ہے, حق تعالیٰ کی زبان ہے, حق تعالیٰ اسی میں کلام کر رہے ہیں, قرآن اسی میں نازل ہو رہا ہے. اس کے معنی کے اندر وسعت بہت ہے. ایک تحقیق کے مطابق, علمی تحقیق کے مطابق یہ کہ جب ذات حق جل مجدہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ لغت بھی تخلیق فرمائی, اور وہ لغت عربی زبان تھی. کیونکہ انسان کو نطق و بیان کی صلاحیتوں سے نوازا تھا تو لامحالہ لغت کی بھی ضرورت تھی, تو ساتھ ساتھ وہ لغت بھی تخلیق فرمائی ہے. اور وعلم آدم الاسماء کلھا, جب بالہام ربانی آدم علیہ السلام نے اشیاء کائنات کے نام بتانے شروع کیے, گویا لمحہ تخلیق سے لے کر اور لمحہ فنا تک جتنی چیزیں آنے والی ہے یا آ چکی ہے یا آئیں گی, کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا نام آدم علیہ السلام کی زبان سے ادا نہ کرا دیا گیا. بالہام ربانی. اور تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ نام جو بتایا اس کو مختلف اسالیب میں, مختلف لہجوں میں, مختلف انداز سے اس کو بتایا, اور ہر لہجے ہر اسلوب سے ایک نئی زبان تیار ہو گئی. اسی لیے اللغات کہا گیا. اور یہی وجہ ہے وفی السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین, کہ یہ اللہ کی آیات ہے. یہ کثرت لغات, بہرحال یہ بھی ایک اس کی خصوصیت ہے. اس کے اوصاف ہیں کہ خفیفتانی علی اللسان. علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا جو اس کے کثرت مفاہیم پر دلیل ہے. فرمایا کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعین ہیں, اور بڑی بازمت ان کا مقام تابعین میں ہے, وہ
حجاج بن یوسف کے طرز حکمرانی اور اس کے ظلم اور جبر پر بڑے کھلے عام نقد کیا کرتے تھے، بلکہ نقد ہی نہیں بلکہ اس کو برا بھلا کہا کرتے تھے. لوگ منع بھی کرتے تھے کہ یہ بات حجاج تک پہنچے گی تو آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہے، لیکن اعلاء کلمت اللہ اور حق بات کہنا یہ تو ان لوگوں کے اوصاف کا مرکزی حصہ ہے. چنانچہ وہی ہوا کہ حجاج بن یوسف نے گرفتاری کا آرڈر دے دیا کہ گرفتار کر لو، اور سزائے موت سنانے سے پہلے بھرے دربار میں ان سے ایک سوال کیا کہ تمہاری میرے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو عجیب و غریب جواب دیا، میں کہ انت قاسط و عادل. اب ظاہر ہے کہ قسط و عدل جو ہے، اعتدال جو ہے یا قسط ہے، برابر افراط و تفرید سے الگ، یہ تو توصیفی اور اوصاف ہے. تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ باہر تو یہ کہہ رہے تھے، ہمیشہ شمشیر برہنہ تھے اس کے خلاف، ایسا لگتا ہے کہ موت کے خوف سے انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کر دیا. میں کہ انت قاسط و عادل. حجاج بن یوسف کی ایک خوبی بھی تھی، اور خوبی یہ ہے کہ وہ اجلی الاصل ہونے کے باوجود عربی زبان و ادب پر اس کو بھرپور عبور حاصل تھا. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ قرآن کریم کے الفاظ کے مواقع استعمال پر اس کی بڑی گہری نظر تھی. اس نے پوچھا لوگوں سے کہ تم سمجھے انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ تو آپ کو عادل اور قرار دیا کہ اعتدال اور عدل و قسط کے علم بردار. کہا کہ نہیں، اس نے مجھے کہا ہے کہ تو جہنمی ہے اور کافر ہے. جہاں انہوں نے قاسط کا لفظ استعمال کیا تو وہاں اس کی مراد تھی وہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو لفظ قسط و عدل جو ہے اس کے بارے میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ متضاد معنی میں ہے. ظلم و جبر بھی ہے اور برابری اور عدل انصاف بھی ہے اس کے معنی میں. اور میں کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں سے انہوں نے استدلال کیا ہے. اور اس نے مجھے کافر بھی کہا کہ تو کافر بھی ہے. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ جو عادل اور قاسط کا ہے اس سے کہا کہ تو ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، جہنمی بھی ہے اور کافر بھی ہے. تو یہ عربی زبان کی وسعت مفاہیم کہ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے تو انسان اس کو بہت سارے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے مدثر کا لفظ بھی آیا، مزمل کا لفظ بھی آیا، تو کیونکہ اللہ کے حبیب تھے. تو عربوں کی تہذیب میں اور ان کی معاشرت میں اور ان کی معیشت میں اونٹ کو بڑی اہمیت ہے. گویا ان کے ایک جزو حیات میں اونٹ کا دخل ہے. قرآن میں بھی ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. تو یہی وجہ ہے کہ کثرت مفاہیم بھی اور نام بھی ہوا. تو اہل لغت لکھتے ہیں کہ اونٹ کے قریب 70 نام عربی زبان کے اندر پائے جاتے ہیں. 70 ناموں سے یاد ہے، مختلف ہے، مختلف کیفیات، مختلف نوعیتوں سے. کہ اگر حاملہ ہے تو یہ اس کا کوہان اونچا ہے تو یہ نام، اس کے گردن لمبی ہے تو یہ، اور کوتا ہے مختلف. اس میں الجبل بھی ہے، الجمل بھی ہے، الابل بھی ہے، الناقہ بھی ہے، الفحوس بھی ہے، النحوس بھی ہے، السائل بھی ہے، الحائل بھی ہے. 50 نام ہے. تو بلکہ ایک صاحب نے تو اگرچہ وہ مزاح میں عربی زبان و ادب کے بڑے اچھے مصنف ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر عربی زبان کے اندر آپ کو کوئی بڑا کڈبا سا لفظ نظر آئے تو آپ یہ سمجھ لیں اس کا معنی اونٹ کے ہی ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عربی زبان کی کچھ خصوصیات ہیں.
جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے. دوسری بات چیز یہ کہ وہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو، اس کی ماہیت کو ایک لفظ میں ادا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ تشریح تو کر سکتے ہیں دوسری زبانوں میں، تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو دوسری زبانوں کو حاصل ہیں. اسی لیے اللغات اس کو کہا گیا. اور ایک وصف اور بھی ہے کہ عام طور پر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. بہت سے الفاظ متروک ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی جگہ نئے الفاظ آتے چلے جاتے ہیں. آج ہماری اردو زبان ہے، ولی دکنی کے دور کی زبان اگر آپ پڑھیں گے تو آپ نہیں سمجھ سکتے یہ اردو. یہ امیر خسرو کے دور کی آپ زحال مسکی مکن تقاف الدرائے نینا بنائے بتیا، آپ کیا سمجھیں گے آپ اس کو؟ لیکن وہ اردو تھی. لیکن عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ 1500 برس کے اندر اس کا کوئی لفظ متروک نہیں ہوا. جو لفظ جس معنی میں تھا وہ آج بھی. تو ایک تو کلمات ہلکے کہ خفیفتان علی اللسان، آسان سہل. اور پھر عربی زبان کی خصوصیات اس نے اس کو مزید سہل بنا دیا. نہ زبان کو اینٹنا پڑ رہا ہے، نہ زبان کو اینچنا پڑ رہا ہے، نہ کوئی سماعت گراب آ رہے ہیں، نہ بولنے میں دقت ہے کوئی. تو یہ ہے ثقیلتان علی اللسان. پھر ثقیلتان فی المیزان ایک وصف یہ ہے کہ بولنے میں ہلکا لیکن وزن کے اعتبار سے بہت. تو اور وزن کے دو حصے ہیں. ایک مادی حصہ کہلاتا ہے کہ وہ مادیت. مادیت کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا حجم بڑھتا چلا جائے گا کسی شے کا، اس کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو اب اس کا ایک پیمانہ ہے، 10 کلو 100 کلو 1000 کلو وہ بڑھتے. اور ایک وزن ہے معنوی وزن. اس کا کہا ہے وہ جتنا خفیف ہوتا چلا جائے گا، جتنا لطیف ہوتا چلا جائے گا، اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. یہ تو ثقیلتان فی المیزان اس میں جو ہے وہ معنویت مراد ہے. جیسے اسی روایت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب یہ میزان جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے ہماری عقل مادی، ہم مادی، ہمارے الفاظ مادی، ہمارا فہم، ہماری شعور، ہر چیز مادی ہے. لہذا ہم اس کو کسی بھی چیز کو مادیت کی شکل نہیں سمجھ سکتے. اب مثال کے طور پر یہ پانی ہے. اب جب پانی کا لفظ ہمارے سامنے بولے تو ہمارے ذہن کے کوشے کے اندر، اس کے محافظ خانے کے اندر پانی کا نقش بھی موجود ہے اور اس کا تصور بھی موجود ہے، اس کے معنی بھی موجود، اس کی تشریح بھی موجود ہے. جیسے ہی پانی کا لفظ بولیں گے تو وہ، لیکن اگر دوسری کسی زبان میں، اگر ترکی زبان میں کوئی پانی کا لفظ ہے آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ آپ کو اپنی زبان میں وہ محفوظ ہے چیز. تو آپ مادیت سے ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی حقیقت تک اور اس کی کنہ تک پہنچنا وہ ممکن نہیں ہے. جیسا کہ جنت کے اوصاف میں کہ بھلا عین رات، بھلا اذن سمعت، بھلا خطر علی قلب بشر، کہ اس کے اوصاف یہ بیان کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہمارے فکر و فہم کے اندر، لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزوں کا ذکر ہے. دودھ کا بھی ذکر ہے، شہد کا بھی ذکر ہے، یا قیمتی چیزوں کا بھی ذکر ہے. کان نہ یاقوت والمرجان، کیونکہ ہمارے ذہن میں یاقوت اور مرجان کا جو تصور ہے تو، لیکن وہاں پر بجز نام کے دوسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم منطبق کر سکیں کہ یہ انتباہ ہوئے، وہ صرف نام سے. کیونکہ ہمارے اقرب الی الفہم کے لیے، ہماری عقلوں سے قریب کرنے کے لیے وہی الفاظ ہیں جس سے ہم مانوس ہیں. اب مان لیجیے کہ وہاں پر دودھ یا شہد ہے تو ہمارے ذہن میں جو دودھ کا ایک تصور ہے یا شہد کا ایک تصور ہے، ہم اسے، لیکن اصل میں کوئی مناسبت نہیں. اس کا عالم بالکل الگ، یہاں کا عالم بالکل الگ ہے. تو یہی صورت میزان کی بھی ہے کہ ہم تولنے کا جو تصور ہے وہ میزان سے ہی کر سکتے ہیں. لہذا میزان کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ مجھے اصل یہ کہ ہر عمل ناپا جائے گا، تولا جائے گا اور اس پر فیصلہ ہوگا. تو
یہ مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، چاہے وہ خفیف ہو یا تو مادیت کی کا معنی یہ ہوئے کہ وہاں جیسے جیسے حجم بڑھتا چلا جائے گا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا. اس دنیا کے اندر ہم آئے تو دو چیزوں سے مرکب ہو گیا ہے، ایک روح سے اور ایک جسم سے. یہاں پر روح تابع ہے جسم کے. ہم اگر عبادات کر رہے ہیں یا کوئی حرکت کر رہے ہیں یا ہمارے بدن کے اندر تحریک، وہ بدن میں تو صرف اظہار ہو رہا ہے، لیکن دراصل نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری روح نماز پڑھ رہی ہے، لیکن روح تابع ہے اس کے اظہار کے لیے بدن کی. تو یہاں پر ایک تحقیق یہ بھی سامنے آئی کہ قاعدہ یہ کہ جو چیز موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن بھی ہے. یہ ناممکن ہے کہ وجود ہو اور وزن نہ ہو. وزن ہوگا تو وجود ہوگا تو وزن بھی ہوگا. وزن مختلف ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک جسم سے اور ایک روح سے. تو ہمارے جسم کا ایک وزن متعین ہے، 50 کلو، 80 کلو، 100 کلو، 110 کلو جیسے جیسے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح بھی موجود ہے، تو کیا روح کا کوئی وزن ہے؟ تو قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ روح کا بھی وزن ہونا چاہیے، لیکن وہ لطیف ہے، وہ امر رب ہے، وہ نادیدہ چیز ہے، غیر مرئی ہے وہ. پھر ہم اس کے وجود کے اور اس کے وجود کا اور اس کے وزن کا کیسے، وجود تو ہمیں ماننا پڑے گا، اگرچہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کا وجود موجود ہے. یہ ہمارے جسم کی حرکت، یہ ہمارے جان، تو یہ وجود کی تو علامت ہے. تو میں کہ کہا گیا کہ جسم کا بھی ایک وزن ہے اور روح کا بھی ایک وزن ہے. اس پر تحقیق ہوئی اور تحقیق کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جب انسان کی روح آخر ہوتی ہے، اس میں سے روح نکلتی ہے، تو انسان کے جسم سے 20 سے 21 گرام وزن کم ہو جاتا ہے. اس پہ باقاعدہ تحقیق ہوئی اور قریب المرگ لوگ جو تھے ان کو تو ہر ایک کا ایک ہی نتیجہ، ایک ہی رزلٹ سامنے آیا کہ 20 سے 21 گرام جو ہے وہ بدن سے نکل جاتا ہے، کم ہوتا ہے. ظاہر ہے آج ٹیکنالوجی کا دور ہے جہاں پہاڑوں کا بھی وزن ہو سکتا ہے اور ایک بال کا بھی وزن متعین کر سکتے ہیں. تو تحقیق میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ روح کا وزن جو ہے وہ متعین ہوا کہ 20 سے 21 گرام ہے. لیکن کیونکہ وہ مانوی وزن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب یہ 20 سے 21 گرام وزن ہمارے 60 70 80 اور 100 کلو کے بدن سے باہر نکلتا ہے تو یہ نکلنے کے بعد ہمارا یہ 70 80 کلو کا وزن جو ہے یہ گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے. تو اصل کیا ہوا؟ اصل وزن کون سا ہوا؟ وہ مانوی وزن تھا کہ وہ باہر نکلا. اور یہ مانوی جو ہے یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو بروز محشر پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے اعمال نامے کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، بدیاں ہی بدیاں ہیں. اسے بھی یقین ہے کہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں صرف جہنم کا مستحق ہوں. حکم ہوگا کہ وزن کراؤ، اور وہ کہے گا کہ اللہ کیا وزن کراؤں میں؟ کوئی نیکی ہو؟ کہا کہ نہیں وزن کراؤ، لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. وزن کرایا جائے گا اور اس کے بعد ایک پرچی اس کے اندر ڈالی جائے گی. میں کہا تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس محفوظ ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں بکمال اخلاص تم نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ باعظمت نام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اس کی عظمت یہ تھی کہ وہ پڑھنا چھپ گیا، بخشش ہو گئی. اسی طرح کا دوسرا واقعہ یہ بھی پیش آئے گا کہ ایک شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، لے آ رہے ہیں، وہ بے بسی کے عالم میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی تو میری مدد کرے. حضرت آدم علیہ السلام پر نظر پڑتی ہے، وہ ان سے مدد کی گوہار لگاتا ہے کہ میری مدد کیجیے. وہ آواز دیتے ہیں یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمہارا ایک امتی ہے وہ بہت رو رہا ہے، اس کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، آپ
دوڑتے ہوئے پیچھے جائیں گے اور جا کے درخواست کریں گے. کہا کہ ہمارا نام زبانیہ ہے ملائکہ، اور ہم جہنم پر مامور ہے بحکم رب، لہذا ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. نبی کریم علیہ السلام دوڑ کر عرش کے سامنے جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ اللہ میرا ایک امتی ہے، بے شک یہ گناہ گار ہے لیکن میرا امتی ہے، اس کی ایک نیکی بھی میرے پاس ہے. اور اس وقت آپ اپنے لباس سے جو بھی اس وقت کا لباس ہوگا ایک پرچی نکالیں گے کہ ایک مرتبہ زندگی میں اس نے انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی کمال اخلاص کے ساتھ درود پڑھا تھا، وہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا. تو وہ وزن کون سا تھا؟ وہ مانوی وزن تھا. تو مانوی وزن یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک بڑھ جائے گا. یہ دو کلمے جو بتائے کہ اس کا وزن اتنا ہوگا کہ زمین سے آسمان تک اس کا وزن ہوگا. لیکن اگر آپ اسی کلموں کو قلم سے لکھ کر کسی ترازو کے اندر رکھیں تو ظاہر ہے کہ کوئی وزن نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں ہر چیز کا ایک وزن پیمانہ متعین ہے. سونا تولنے کی ترازو جو ہے وہ الگ ہے، اور لوہے کا وزن کرنے کی جو چیزیں، اس میں لوہے والی میں آپ سونا نہیں تول سکتے، سونے والی میں آپ لوہا نہیں تول سکتے. تو لہذا اس کے وصف کو، اس کی ماہیت کو، اس کی حقیقت کو، میزان کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا. لیکن اقرب الی الفہم کرنے کے لیے اللہ نے لازم میزان وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ تو یہ تیسرا وصف بیان کیا کہ ثقیلتان فی المیزان. ایک وزن حبیبتان للرحمن کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے. کیوں محبوب ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، آپ اگر اس کو اس کی پسند کا، اس کی محبوب چیز کا ہدیہ دیں گے تو اس کا التفات اور توجہ بڑھ جائے گی آپ کی طرف. کہ ایک تو ہدیہ دیں، تشکر کے جذبات تو خود بخود ہوں گے، لیکن مزید وہ بڑھ جائے گا. تو حبیبتان للرحمن کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، لیکن پسندیدہ کیوں ہیں؟ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو لفظ اس میں الوہیت کے 4 مقامات. پہلا مقام جو پہلا وصف، پہلی صفت بیان کی گئی وہ ہے تنزیہ. اللہ کی پاکی، اللہ کے پاکی بیان کرتے ہوئے اس کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر غفلت سے بری قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بالا ہے، ہر نقص سے بالا تر ہے، ہر کمی سے، ہر غفلت سے منزہ ہے اس کی ذات. قرآن کریم نے اس کو مختلف پیرائے میں استعمال کیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اس پر نیند طاری ہوتی ہے. کیونکہ اونگ کا آنا یا نیند کا طاری ہونا، یہ دوسری جگہ کہا گیا لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یا بہک جانا یا بھول چوک ہو جانا، یہ ساری تکان کی نشانی ہے کہ انسان جب تھکا ہوا ہوگا تو لامالا اس کو اونگ آئے گی، لامالا اس کو نیند آئے گی، لامالا اس سے غفلت ہوگی، لامالا وہ بہک جائے گا، لامالا وہ بھول جائے گا. یہ بشری ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بنا. تو اس کو سبحان کے ذیل میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، اس کو تسبیح کہا گیا کہ یہ تسبیح ہے. سبح اسم ربک الاعلی یسبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر وحین تمسون وحین تصبحون، یہ تغیرات کی طرف اشارہ کہ ہم ہر لمحہ مائل پر تغیر ہے. ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ متغیر ہے، اللہ تعالیٰ ان تغیرات سے پاک ہے. تو سبحان کے ذیل میں یہ ہے، یہ آئی تنزیہ، یہ پہلا مقام ہے. پھر دوسرا مقام ہے تنبیہ کا. تنبیہ یعنی پہلی ہوئی تسبیح اور دوسری ہوئی تحمید، اس کو حمد کے کلمے سے سبحان اللہ و بحمدہ کہ تمام تعریفیں اس کی ہیں، تمام کمالات. ظاہر ہے کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ کمالات پر ہوتی ہے، اختیار جمیل پر ہوتی ہے. کوئی جمیل اختیاری وصف ہو اس پر تعریف ہوتی ہے. تو تمام کمالات کا منبع جو ہے وہ ذات حق جل مجدہ کی
ذات اقدس ہے. تو جب تمام کمالات اس کے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جتنے بھی کمال ہیں وہ اللہ کے کمال کا عکس پر پڑتا ہو، تو ظاہر ہے کہ تعریف اور توصیف بھی اسی کی ہوگی، مدح و ثنا بھی اسی کی ہوگی. تو اس کو لائق ہے وہ بحمدہ. اس کو کہتے ہیں پہلی تھی تسبیح، دوسری تھی تحمید اور یا تنویہ، کہ کمالات کا اعتراف کہ اللہ کا. تو یہ الوہیت کا دوسرا مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر قوتیں اس کے پاس، وہ تمام طاقتوں کا منبع، وہ تمام عیوب سے پاک، وہ تمام چیزوں سے مبرہ، وہ تمام غفلتوں سے برتر اور اعلیٰ. تو تعریف اور ثنا اور مدح و توصیف کا مستحق کس کی ذات ہوگی؟ ذات اللہ میں تو ہوگی. تمام عظمتیں اس کی. تو تیسرا وصف جو آیا وہ تحلیل، کبریائی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. کہ تمام عظمتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. ہر عظمت جا کے وہاں منتہی ہوتی ہے انسانی. اور تو تمام عظمتوں کا منبع اگر کوئی ہے تو وہ ذات حق جل مجدہ کی ذات اقدس ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کی عظمتیں ہوں گی. پھر بیان کیا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ عظمتوں کے اوصاف ہیں کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. لیکن کیسے ہے؟ ہماری عقل اس کو کیسے سمجھے؟ کیونکہ یہ عظمت کا وہ مقام ہے قرآن کریم میں کہ جس کو قرآن کریم میں سب سے اونچا درجہ حاصل ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی الدین القیم میں، اور بڑی دل نشین تشریح کی، جس کو عقلی بنیادوں پر ثابت کیا کہ وہ کس طرح سے ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. کیسے، کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لو کہ آپ ایک آگرے کا تاج محل دیکھنے گئے. آپ کو بڑا شوق تھا کہ میں کاش مجھے موقع مل جائے میں آگرے کا تاج محل دیکھوں. مہینوں سالوں کی مصروفیات کے بعد آپ کو وقت ملا، لیکن آپ کا شوق جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا گیا. لہذا جب آپ تاج محل پہنچے تو آپ کا شوق جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا. یہی ہوگا نا. آپ نے اس کو دیکھا اندر سے، باہر سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ایک ایک گوشے کو، ایک ایک کونے کو آپ نے بغور اس کو دیکھا. وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا. اب آپ گھر آ گئے اور رات کو آپ نے سونے کے وقت سوچا کہ کس قدر خوشنما منظر تھا تاج محل کا. اب آپ نے آنکھ بند کر کے تصور کیا تو آپ کے تصوراتی سطح پر جو ہے وہ تاج محل بن کے تیار ہو گیا. مکمل تاج محل تعمیر ہو گیا. وہاں کون ہے؟ وہاں اندر بھی آپ ہیں، باہر بھی آپ ہیں، ظاہر میں بھی آپ ہیں، باطن میں بھی آپ ہیں، ہر طرف آپ ہی آپ ہیں، اور کوئی دوسرا تو نہیں ہے. کیونکہ لیکن اس کے وجود جو باقی ہے وہ آپ کے قوت تصور پر باقی ہے کہ جب تک آپ کا تصور باقی ہے اس کا وجود بھی باقی ہے. جہاں آپ کا تصور متزلزل ہوا وہ پورا تاج محل جو ہے وہ نیست نابود ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کا وجود جو ہے وہ اللہ کی توجہ پر باقی ہے. اگر ایک سیکنڈ کے اربوں خربوں حصے کیے جائیں اور ایک حصے میں بھی اللہ کی توجہ اس کائنات سے یا ہم سے ہٹ جائے تو ہم اس حصے کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ہمارا وجود اگر قائم ہے، اس کائنات کا وجود عرش سے لے کر فرش تک، عرش ہو، کرسی ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، جہنم ہو، کائنات ہو، کائنات کے اشیاء ہو، ہر چیز جو وہ اللہ کی توجہ سے قائم ہے. کیونکہ اس کا علم محیط بھی ہے اور اس کا علم بسیط بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت بشر کے ہماری قوت تصور جو ہے وہ چند سیکنڈ ہوگی، چند منٹ ہوگی. لیکن اگر ہم اور ہماری تصور کے ذوق کا عالم یہ ہے کہ اسی وقت میں جب کہ ہم تصور کے ایک چھوٹی سی چوہیا جو ہے وہ کود جائے، معلوم ہے کہ ایک دم ہم گھبرا گئے اور پورا تصور ختم ہو گیا. لیکن
وہاں وہ ذات حق گواہ ہے. تو اللہ کی توجہ سے ہی یہ قائم ہے. تو یہ ہے کہ یہ ہے مقام تکبیر کا ذکر کہ ظاہر ہے کہ مقام عظمت بھی اسی کے، مقام تکبیر بھی اسی کے، مقام حمد بھی اسی کے، اور مقام تسبیح بھی اسی کے. تو یہ 4 اوصاف بیان کیے. پہلا وصف تسبیح، دوسرا تحمید، تیسری تکبیر، اور چوتھے تمجید. جب ان 2 جملوں کے اندر، ان 2 کلمات کے اندر اللہ کی تمام الوہیت کے مقامات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اس سے زیادہ پسندیدہ جملے کلمات اور کیا ہوتے ہیں؟ حبیبتان الی الرحمن. تو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ترین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ امام بخاری کے وہ تفردات ہیں کہ انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا، مادہ شریعت کو بتایا، کتاب الایمان میں لے گئے، کتاب العلم سے گزارا، عبادات، معاملات، حقوق، مغازی، اتباع رسول اللہ، فضائل اور مناقب اور نتائج کی پھر تشریحات، وہ ساری بتانے کے بعد اب جو نتیجہ مرتب ہوا سبحان اللہ وبحمدہ کہ اس کلمے کا وزن اتنا ہے کہ اگر آدمی کچھ بھی پڑھ لے اور صرف اس کو تو یہی 2 کلمے جو ہیں اس کی نجات کے لیے کافی ہے. یہ ہے امام بخاری کا تفرد. اب ان کے تفردات کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مثلا علوم نقلیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سند متصل سے متصل ہو. اس کی سند جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اگر سند متصل نہیں ہے تو آپ معتبر یا مستند عالم نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے قوت حفظ دی ہے، وہ مطالعے کی بنیاد پر اپنے بڑی اچھی دسترس بھی حاصل کر لیتے ہیں، قوت بیان بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جہاں معاملات کی بات آئے گی، فتوے کی بات آئے گی، استفتاء کی بات آئے گی تو وہاں مستند عالم کو آگے رکھے کہ فلاں آدمی مستند. تو سند اس پر محدثین نے بڑے بڑے کام کیے اور ہر چیز کی سند کو محفوظ، صرف متون کی سند کو محفوظ نہیں کیا بلکہ آپ کی حیثیت کیسی تھی، آپ کی کیفیات کیا تھی، آپ کی نشست و برخاست کیا تھی، اس وقت کا اس مجلس کا ماحول کیا تھا، ہر چیز کو متعین کیا. اور پورا ایک فن جو ہے وہ عالم وجود میں آ گیا. کتاب فن روات یا فن اسماء الرجال کے راویوں کے احوال، یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کی نظیر لانے سے تمام اقوام عالم جو ہے وہ قاصر اور عاجز ہے. ان کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہزار محدثین کے احوال درج ہو گئے. ابھی جو آپ نے یہ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ نے صرف یہ نہیں کہ متون کا ذکر کیا ہو بلکہ احوال اور کیفیات کی بھی سند کو بیان کیا. میرے جد محترم حضرت حکیم الاسلام رحمۃ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مشکات پڑھی اپنے والد محترم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب سے. جب حدیث نوحہ پر پہنچے تو جاہلیت میں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مرتا تھا تو وہ متعین کرتا تھا کہ اس کو کتنے دن رویا گیا. اب ظاہر ہے آدمی کتنے دن رو سکتا ہے، 1 دن 2 دن 5 دن. لیکن جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا، کسی نے کہا کہ صاحب یہ بہت بڑا آدمی تھا، اس کو تو 1 مہینے تک رویا گیا. یہ اس سے بڑا تھا، اس کے 6 مہینے. یہ اس سے بڑا تھا، اس کو سال بھر تک. اب ظاہر ہے سال بھر تک یا 6 مہینے تک یا ہفتوں تک تو آدمی نہیں رو سکتا. تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک رونے والیاں متعین تھیں جن کا یہ تجارتی، ان کو اجرت پر بلا لیا کرتے تھے. اب وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رہ رہی، کھا رہی، پی رہے، اور جہاں انہوں نے دیکھا کہ تعزیت کرنے آئے وہ ساری آپس میں جڑ گئی، بیٹھ گئی اور راں کر کے رونا شروع کر دیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ جب آپ نے حدیث نوحہ بیان کر دی، اس کی کیفیت بیان کر دی، اس کا پس منظر بیان کیا، تو اب ان الفاظ کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے کہ راں کر کے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم لوگ کیا سوچ رہے ہو. کہا کہ
یہ حدیث جب میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے پڑھی تو ہمارے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، اور انہوں نے یہی الفاظ بیان کیے تھے. اور پھر بتایا کہ جب ہم نے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے پڑھی تو انہوں نے بھی یہ رانا رانا کے الفاظ اپنے زبان سے ادا کیے تھے. شاہ اسحاق صاحب نے بھی اسی طرح سے کی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اسی طرح، حضرت شیخ ابو طاہر مدنی نے بھی، اور یہ سلسلہ نسل در نسل جو ہے اس کی سند متصل ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ بات معمولی سی نہیں. تو اس امت نے جو اپنے نبی سے محبت، عقیدت، وارفتگی اور مر مٹنے کا جو تعلق ہے اس کی نظیر کوئی پیش ہی نہیں کرتا، ایک ایک چیز کی سند کو محفوظ کیا. تو اس طرح سے یہ اسناد محفوظ ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ نے دعوت دی اور اسودین کی دعوت دی، التمر والماء. تو آپ نے کھجور نوشان فرمائی اور اس کا الچ، اس کا پس خوردہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا کیا کہ تم کھاؤ. اس کے بعد پانی تناول فرمایا اور بقیہ پانی جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا کیا کہ، اور اس کے پھر ضیافت اسودین کی فضیلت بیان کی. آپ کی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تابعین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہماری دعوت کیجیے، آپ بھی کھجور کھائیے اور اس کا بقیہ ہمیں دیجیے، آپ بھی پانی پیجیے اس کا بقیہ، تاکہ ہماری سند جو ہے وہ متصل ہو جائے نبی کریم علیہ السلام. تابعین کے بعد تابعین آئے، انہوں نے بھی یہ عمل کیا. پھر یہ سلسلہ در سلسلہ عہد بعہد اور آج آپ تک پہنچ گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام مصافحے کی فضیلت بیان کرتے ہیں. تابعین آئے کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ کے واسطے سے ہمارا مصافحہ ہو جائے نبی کریم علیہ السلام اور ہماری سند متصل ہے. فرماتے ہیں حضرت انس کہ جب میں نے نبی کریم علیہ السلام کا کہ ہتھیلی مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ اتنی ملائم، اس قدر نرم اور اس قدر گداز تھی کہ دنیا کا کوئی اطلس و کم خواب ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی ملائمت کا مقابلہ کر سکے. چنانچہ تابعین نے مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے وہ اس کا اپنی سند کو متصل کیا. تب تابعین آئے، انہوں نے سند کو متصل کیا اور پھر یہ مسلسلات کہ ضیافت اسودین، سند یعنی التمر والماء اور سند مصافحہ، یہ متصل ہو گئی نبی کریم علیہ السلام سے. ایک آخری ان کے جسے سمجھیے کہ امام بخاری کے مقام عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. فرمایا کہ جعلتو بینی و بین اللہ حجتاً، کہ میں نے اپنی اس تصنیف کو، اپنی اس بخاری کو اپنے اللہ کے درمیان حجت بنا دیا ہے. اور حجت بنانا تو ظاہر ہے کہ اگر یہ بخاری شریف حجت نہیں ہوگی تو پھر کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. 1450 سال سے امت کا تعامل اور امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ اگر کوئی ہے تو امام بخاری شریف ہے. تو حجت کیسے؟ فرمائے کہ جب مجھے کوئی حدیث ملتی تھی تو میں اس کو اپنی شرائط پر جانچتا تولتا تھا. امام بخاری کی شرائط جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت تھی، اور جب اس پر وہ پورے اتر جاتی تھی حدیث اور شرح صدر ہو جاتا تھا تو 2 غسل کرتے تھے اور غسل کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور شرح صدر کی دعا کرتے تھے. اور جب شرح صدر ہو جاتا تھا تو حرم مکہ میں جا کر اس کی کتابت کیا کرتے تھے. تو تقدیس کے سارے پہلو، اول تو سب سے بڑا تقدیسی پہلو جو ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا کلام ظاہر ہے، اس سے بڑی تقدیس اور کیا ہو سکتی ہے. لکھنے والے، اس کو مرتب کرنے والے امام بخاری ہیں، کلام رسول ہے. اور پھر امام بخاری کا تعامل ہے کہ اس کی تحقیق اور تفتیش کریں. جب شرح صدر ہو گیا تو جب غسل کیا تو 2 رکعت نفل پڑھی، پھر جا کے کتابت اس کی حرم میں. تو گویا بخاری کے اندر کم و بیش مقررات سمیت اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 7000 حدیث ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ 7000 مرتبہ غسل کیا گیا.
7,000 مرتبہ دعائیں کی گئی, 14,000 نفلیں رکعات ادا کی گئی, تب جا کے ایک حدیث لکھی. تو یہ حجت نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگی؟ پرانے دور کے اندر دارالعلوم دیوبند میں ایک قاعدہ تھا کہ بخاری کا ختم ہوتا تھا, کیونکہ جالتو بینی و بین اللہ حجت کے ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے. یہ اس کے اوصاف میں. تو جب مسلمانوں پر اجتماعی احوال آیا کرتے تھے تو اساتذہ اور طلبہ مل کر, ایک تو وہ سبق ہے جو درسن چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے, اس کے علاوہ خاص طور پر تمام اساتذہ اور تمام طلبہ اور بخاری کی تلاوت کی, اور اس کے بعد دعا کرتے تھے اجتماعی, اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے, مصائب اور علام دور فرما دیا کرتے تھے. یا اسی طرح سے مختلف مقاصد حاصل ہو گئے لوگوں, اور انہوں نے لکھا کہ تو جب کئی مقصد جمع ہو گئے 10 20 50 تو دارالحدیث کے اندر جمع ہو گئے سب, اور سب نے بخاری کی تلاوت کی, اس کے بعد دعا کی, تو ان کے مقاصد بھی حل ہو جائے گا. تو گویا قبولیت, دعا کی قبولیت جو ہے یہ بھی اس کے وصف خاص ہے. تو لہذا یہ موقع بہت اہم ہے کہ آپ جب اس کے بعد دعا کریں گے تو اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا. دعا سے قبل پہلے تو اجازت کہ مجھے اپنے والد ماجد خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ سے 7 واسطوں سے روایتاً اور درایتاً اجازت حاصل ہے. پہلی اجازت جو ہے مجھے حضرت مولانا شریف الحسن صاحب رحمہ اللہ, یہ دیوبند کے بڑے نامور محدث اور بڑا ایک اونچا علمی مقام تھا, بہت سادہ. حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 6 مہینے ایسے گزرے کہ کسی شیخ الحدیث کا انتخاب نہیں ہو سکا تھا. تو اس وقت حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے 6 ماہ تک بخاری کا درس دیا. اس کے بعد انتخاب ہوا حضرت مولانا شریف الحسن صاحب نے سن 1973 میں, اور 74 و 75 میں ہماری فراغت ہے, تو میں نے ان سے بخاری پڑھی ہے حضرت مولانا شریف الحسن صاحب سے. وہ شاگرد ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے. انہوں نے زانو تلمس طے کیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی سے. وہ شاگرد ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے. اور حضرت شاہ عبد الغنی مجددی وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے استاذ ہیں. حضرت کے ذکر پر مجھے بات یاد آ گئی, وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی, کہ حضرت شاہ عبد الغنی مجددی ہجرت کر گئے تھے مدینہ منورہ. آج بھی ان کا خاندان وہاں پر موجود ہے, نہ ہی تو ہمیں معلوم تھا اور نہ ہی ان لوگوں کو, وہ بھی تلاش اور جستجو میں تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی کی اولاد میں کوئی ہے یا نہیں ہے, ان کے احوال کیا ہیں. اتفاق کے بعد کہ ہمارے ایک بڑے قریبی کرم فرما اور بڑے نوجوان عالم ہیں مولانا عمار سلیم صاحب انگلینڈ میں, ان کے رابطے تھے, ان سے ذکر آیا. انہوں نے کہا کہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ 6ٹھی نسل حضرت کی موجود ہے کہ جو اس سلسلے کو باقی رکھے ہوئے ہیں. اب ان کو اشتیاق ہوا کہ ان سے ملاقات ہوئی. اتفاق سے میرا عمرے پر جانے کا پروگرام ہوا تو مولانا عمار صاحب نے کہا کہ وہ آپ سے ملاقات بھی چاہتے ہیں اور آپ سے ساتھ ایک مجلس. چنانچہ وقت طے ہو گیا, وقت مقررہ پر وہ لینے کے لیے آئے. تو اس وقت ان کے خاندان میں تقریباً 60-65 محدثین موجود ہیں ابھی, اور تمام خاندان کے افراد کو انہوں نے مدعو کیا جو لگ بھگ 100 کے قریب تھے. گفتگو ہوئی, پھر انہوں نے اجازت حدیث کے لیے مجھ سے کہا. میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ترتیب ہے وہی قائم رہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے پہلے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی سے اجازت دی, لہذا آپ سب حضرات مل کر پہلے مجھے اجازت دے دیجیے. تو خیر وہ سعادت بھی اللہ نے عطا کی, اور تقریباً 2 گھنٹے کی وہ مجلس ہوئی, اور وہ بے حد
مجھے بھی بے حد خوشی ہوئی کہ حضرت کے استاد کے خانوادے سے وہ دوبارہ رابطہ قائم ہو گیا. تو حضرت شاہ عبد الغنی مجددی وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی, وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کے, اور وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے, اور حضرت شیخ ابو طاہر مدنی کے واسطے سے پھر یہ سلسلہ اوپر تک معروف ہے. یہ پہلی. دوسری خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب والد محترم سے, ان کو اجازت حاصل ہے جد محترم حضرت مولانا قائم محمد طیب صاحب نفر اللہ مرکز سے, وہ شاگرد ہیں, ان کو اجازت حاصل ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ شاگرد ہے حضرت شیخ الہند کے, اور اوپر پھر وہی سلسلہ سے شاہ عبد الغنی سے چلا گیا. تیسری حضرت والد صاحب اور جد محترم, اور انہوں نے ان کو اجازت حاصل ہے اپنے والد شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد احمد صاحب جو 40 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں حضرت کے سے پہلے. تو اور وہ شاگرد ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ الملت کے رحمہ اللہ, وہ پھر حضرت شاہ عبد الغنی, اور پھر یہ اوپر سلسلہ چلے گیا. چوتھی سند حضرت والد صاحب جد محترم, اور جد محترم کو ایک سند حاصل ہے حضرت شیخ عبد القیوم بڑانوی رحمہ اللہ سے, اور ان کو شاہ اسحاق سے, اور شاہ اسحاق کے بعد وہ سلسلہ. پانچویں سند حضرت والد محترم کو حاصل ہے, اور حضرت مسلم سے حاصل ہے, اور ان کو حاصل ہے حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری محدث سہارنپوری سے, وہ شیخ عبد القیوم صاحب برہانوی رحمہ اللہ سے, اور وہ شاہ اسحاق صاحب. اور چھٹی سند یہ حضرت والد صاحب کو بھی حاصل ہے, مجھے بھی براہ راست حاصل ہے. یہ شیخ عبداللہ بن احمد الناخبی, یہ جدہ میں تھے جس وقت ہماری ملاقات ہوئی, اس وقت ان کی عمر 113 برس کی تھی, اور ان کے خانوادے کے اندر یعنی خواتین و حضرات میں تقریباً 85 محدثین تھے اس وقت. حضرت والد صاحب کے ساتھ میرا سفر ہوا تو معلوم ہوا, ہم ملاقات کے لیے حضرت میں بھی حضرت کی معیت میں ان سے ملاقات کے, بڑا پرجوش, اور صحت ان کی ایسی کہ آج کے نوجوان اس پہ رشک کریں, نہ ان کو سہارے کی ضرورت تھی, بڑے اتفاق سے ملے. اور جب حضرت کا معلوم ہوا اور حضرت کی سند کے بارے میں معلوم ہوا تو فرمایا کہ آپ کی سند مجھ سے بہت زیادہ عالی ہے, آپ پہلے مجھے سند دیجیے. چنانچہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے ان کو سند دی, اور حضرت عبداللہ ناقوی نے, اور اس وقت ہم نے بھی ان سے حاصل. تو یہ چھٹی سند ہے. پھر مدینہ منورہ کے حنفی المسلک عالم حضرت شیخ محمد عوامہ رحمہ اللہ نے ابھی تو موجود ہیں مدد اللہ العالی, وہ ہجرت کر کے ترکی میں مقیم ہیں, بلکہ ابھی پرسوں ہی حضرت مولانا خالد صاحب اللہ رحمانی سے ملاقات کے دوران ان کا ذکر ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں, تقریباً 90 سال کی ان کی عمر ہو گئی ہے, لیکن ان کی سماعت, ان کی بینائی, ہر چیز الحمدللہ محفوظ ہے. تو ان سے بھی روایتاً مجھے اجازت حدیث حاصل ہے. ایسے ہی شیخ احمد علی بن شیخ لاجپوری, یہ انگلینڈ کا ایک شہر لیسٹر, وہاں پر معلوم ہوا, اور ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک واسطے سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرکز کے شاگرد ہیں. حیرت بھی ہوئی کہ اس دور میں وہ کون سے. تو جب ہم ان سے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک تھے شیخ عبد الرحمن صاحب امروہہ کے, ان سے اجازت حاصل ہے, اور وہ براہ راست شاگرد تھے نبی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے, اور وہ تقریباً 6 ماہ یا 7 ماہ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس کی حیثیت سے بھی رہے. اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 90-92 سال تھی, اور ان کی عمر جو تھی وہ 17-18 سال کی تھی, لہذا ان کو وہ سند حاصل ہے. تو بیچ میں ایک واسطہ کم ہو گیا, ان سے بھی ہمیں اجازت حاصل. اس طرح سے یہ تو جتنی سندیں میں نے بیان کی, میں ان تمام سندوں سے آپ کو روایتاً اور درایتاً دونوں طرح سے اجازت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سے وہ حضرات تشریف لائے ہیں باہر سے جو مختلف مدارس سے, جنہوں نے ان کو بھی اجازت حاصل ہے. خواتین میں بھی بعض ایسی ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا, تو جنہوں نے مکمل کیا جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے اجازت حدیث حاصل ہے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور